ہم زبان سے نماز کو پڑھتے ہیں، اور بے نمازیوں کی جو حشر اللہ نے بیان کرا ہے قرآن میں، ہم خود اس کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نا کہ بہت سے قاری ایسے ہیں، بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ پڑھتے ہیں اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پر، اور خود جھوٹ بول رہا ہے، قرآن کی لعنت کا مستحق ہو رہا ہے۔ خود ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں پر اب اللہ کی لعنت ہو، لیکن اس پڑھتے وقت اپنے دل کو بھی ٹٹولو کہ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے مصداق اور اس آیت میں جو وعید ہے اس کی مصداق ہم خود تو نہیں بن رہے؟ قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن سانپ کی تجلی ہوگی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا میدان محشر میں کہ آؤ اللہ کو سجدہ کرو، سب اللہ کو سجدہ کریں گے، لیکن بہت سے ایسے ہوں گے جو اس وقت بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں فلا یستطیعون، وہ چاہیں گے کہ ہم بھی سجدے میں گر جائیں، اللہ کو سجدہ کریں، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوگی، اللہ ان کے کمروں کو تختہ بنا دے گا، وہ سجدہ کرنے کے چاہنے کے باوجود اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے، ساری دنیا کے سامنے ان کی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کہ نگاہیں ذلت کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ہی ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ کیوں یہ ذلت کیوں ہوگی ان کے لیے؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، کہ دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا، اذانیں ہوتی تھی، لیکن کیا ہوتا تھا کہ یہ مسجدوں کی طرف نہیں آتے تھے، سجدوں کے لیے ان کو بلایا جاتا تھا، لیکن یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے دنیا میں انہوں نے سجدہ نہیں کیا، آج اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، صحیح سالم تھے، تندرست تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میدان محشر کے اندر اللہ کو سجدہ کرنے سے محروم ہو جائیں گے، جو دنیا میں نماز کا اہتمام نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی تو عملی طور پر نمونہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کی زندگی میں قرآن پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن ان کی زندگی میں اتر جایا کرتا تھا۔ صحابہ کی زندگی میں یہ نہیں تھا کہ قرآن پڑھ لیا اب عمل کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا، عمل کے لیے کچھ اور چیز، کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ بعض صحابہ تو اتنا ہی قرآن پڑھتے تھے جتنا عمل کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی قرآن کہاں ہے، تو صحابی کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ یہ دیکھو یہ جا رہے قرآن۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چلتے پھرتے قرآن جا رہے ہیں۔ حافظ قرآن کی زندگی تو ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا چلنا کیسا ہو کہ یہ قرآن سے سیکھو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے چلنے میں، پھرنے میں، بات کرنے میں؟ قرآن نے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں خالی پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ایک ایک حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور بنیادیں جو ہیں وہ خاص طور پر جو بنیادیں ہیں اسلام کے جو ارکان ہیں، جو بنیادیں ہیں جن کے بغیر مسلمان کامل مسلمان نہیں رہتا۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یہ بنیادیں ہیں۔ کلمہ بنیاد ہے، نماز بنیاد ہے، روزہ بنیاد ہے، زکوٰۃ، حج یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ بنیاد کے بغیر تو مکان بن ہی نہیں سکتا، اور خالی بنیاد بھی مکان نہیں کہلاتی۔ ایک آدمی خالی دیواریں کھڑی کر کے، پلر کھڑا کر کے اور کسی سے یوں کہے کہ دیکھو جی میرا مکان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، تو کوئی اس کو مکان کہے گا کہ بیوقوف، اس کو مکان تھوڑی کہا جاتا ہے، یہ تو خالی ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ مکان تو جب ہوگا جب اس کے اوپر چھت ہوگی، یہ مکان تو جب کہلائے گا جب اس کے اندر کھڑکی دروازے ہوں گے، یہ تو جب کہلانے کا مستحق ہوگا۔ تو یہ تو بنیادیں ہیں، بنیاد کے بغیر مکان نہیں بن سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، خاص طور پر جو اعمال ہیں، بنیاد ہیں، وہ ہماری زندگیوں کے اندر ہوں، ہم عملی طور پر ان کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں۔
یہ ہمارے لیے ضروری ہے ہم نمونہ بنیں، اللہ کے قرآن کو اشاعت کریں، اللہ کے قرآن کو جیسے ہم نے سیکھا ہے ہمارے ذریعے سے دوسرے سیکھیں۔ من دل علی الخیر کفاعلہ، اگر ایک نے بھی ہماری زندگی کو دیکھ کر قرآن کو پڑھا، قرآن کو پڑھایا اپنے بچوں کو، تو ہمارا پڑھنا پڑھانا تو پتہ نہیں اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں، لیکن کتنے اللہ کے بندے ہماری زندگیوں کو دیکھ کر پڑھیں گے پڑھائیں گے، وہ ہم تو مر جائیں گے لیکن ہماری قبروں میں پارسل پہنچے گا۔ ہاں، جیسے پارسل ہوتا ہے نا، ہمارے مرنے کے بعد بھی ان کے پڑھنے پڑھانے کا ثواب ہمارے جو ہے ان کے ذریعے سے ہمیں پہنچتا رہے گا۔ ہم پارسل کا کام کر کے جائیں کہ ہم مر جائیں لیکن نیکیاں ہمارے لیے جو ہیں وہ چلتی رہیں۔ اس کے لیے دیکھو ہماری زندگی عملی طور پر قائم رہے، اس کے لیے دیکھو اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اللہ نے دعوت کی عالی اور مبارک محنت کو چلایا ہے۔ اس محنت کے اندر اپنے آپ کو لگائیں۔ اگر ہم چلتے رہیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، وقت لگائیں گے اور مسجد وار جماعت کے ساتھ مل کر کے مشوروں میں، ملاقاتوں میں، تعلیم میں، ان سے کیا ہوگا؟ ہمارے ایمان کے اندر ترقی ہوگی، اور جب ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو اعمال خود بخود زندہ ہوتے ہیں۔ آج ایمان ہی کی تو کمزوری ہے کہ پڑوس سے مسجد کے پڑوس کی دکان میں بیٹھ کر کے آدمی مسجد میں نہیں ہو پا رہا، مسجد میں آ کر کے اللہ کو سجدہ نہیں کر پا رہا۔ کیا وجہ ہے؟ ایمان کمزور ہے، ایمان کے اوپر محنت نہیں ہوئی۔ یہ دعوت کی محنت ایمان کو پانی دیتی ہے، ایمان کو بڑھاتی ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو کیا رکھتا؟ تحریک ایمان نام رکھتا۔ ایمان کو حرکت میں لانے والی یہ محنت ہے، ایمان کو بڑھانے والی یہ محنت ہے۔ اس لیے اس محنت کے اندر جڑیں ہم، اس سے قرآن کو پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ راتوں کو قرآن کو پڑھیں گے اٹھ کر کے، تہجد اللہ کے جو ہے قرآن کو تہجد میں پڑھنے والے ہم بنیں گے۔ دن میں اللہ کے بندوں کی خوشامد کریں، راتوں کو قرآن کو اللہ کے جو ہے سامنے اٹھ کر کے پڑھیں۔ ہاں، کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ سے کہے گا کہ اللہ رات کو سونے سے میں نے اس کو جگایا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے دن میں اس کو کھانے اور پینے سے روکے رکھا، میری سفارش قبول فرما۔ اللہ دونوں کی سفارش قبول کرے گا، دونوں کی سفارش اس کے حق میں جو راتوں کو قرآن پڑھیں گے اٹھ کر کے۔ ہاں، اس لیے اس قرآن کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور قدر یہی ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، جو پڑھا ہے اس کو باقی بھی رکھیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں بھی، اور اس کے احکامات پر عمل بھی کریں۔ ہاں، بڑی بڑی فضیلتیں ہیں عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو پڑھنے والے کے لیے نہیں بلکہ اس کے والدین کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضو احسن من ضوء الشمس، کہ اس خالی جس نے قرآن کو پڑھا اس پر عمل کیا اس کے ماں باپ کو اللہ ایسا تاج پہنائیں گے قیامت کے دن جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، سورج کی روشنی سے۔ خالی کیوں پہنا رہے ہیں ماں باپ کو؟ کہ یہ ذریعہ بنے ہیں اس کو قرآن پڑھانے کا، ذریعہ بنے۔ تو جب ان کا یہ حال ہوگا تو خود پڑھنے والے کا کیا حال ہوگا؟ اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ کتنے درجے ہیں جنت کے؟ اور جنت ایسی نہیں ہے یہ اینٹ مٹی پتھر کی، بلکہ ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، مشک زعفران کا غارہ۔ ایک جنت کا ایک محل ہوگا، ایک محل میں 70,000 کمرے، ایک کمرے میں 70,000 دروازے، اور ایک ایک دروازے سے 70,000 قسم کی خوشبوئیں آئیں گی۔ یہ ہے جنت۔ اس جنت میں اللہ کہے گا اس حافظ قرآن سے اقرأ وارتقی، پڑھ اور چڑھ۔ اب کتنا پڑھے گا؟ جتنا عمل کیا ہوگا اتنے ہی تفسیروں میں ہے کہ یہ حافظ خالی یاد ہونے کی بنیاد پر نہیں پڑھے گا، وہاں تو عمل کی بنیاد پر پڑھے گا۔ خالی اس لیے نہیں کہ ایک آدمی کو پورا قرآن یاد ہے الحمدللہ، ازبر یاد ہے پورا، لیکن زندگی میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ خدمت ہے، نہ ماں باپ کی اطاعت ہے، جھوٹ عام، سود عام، بیعت عام، نافرمانی عام، اللہ کی ہر نافرمانی عام، اور قرآن بالکل پکا ہے، یہ قیامت کے دن کچھ نہیں پڑھ پائے گا، جنت کے کسی درجے کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ ہاں، عمل سے تعلق ہے، عمل سے، ورنہ تو مشکات شریف کے اندر حدیث ہے ان اول ما يقضى به يوم القيامه رجل استشهد به فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت
قال كذبت ولكنك فعلت هذا ليقال جري فقد قيل ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار. یہ 3 شخصوں کے متعلق سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا. 3 شخصوں سے متعلق، ان میں سے 2 اس وقت قابل ذکر نہیں ہے، لیکن ایک ہے. وہ کون ہے؟ جس نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، علم سیکھا ہوگا، قرآن کو پڑھا ہوگا. اس کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ ہماری جو نعمتیں تھیں ان کا کیا حق ادا کیا. وہ کہے گا قرأت فیک القرآن، اے اللہ تیرے لیے قرآن پڑھا، دوسروں کو پڑھایا. تعلمت العلم، علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا تجھے راضی کرنے کے لیے. اللہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، کذبت ولکنک فعلت ھذا لأن يقال قاری. تو نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ کہیں ماشاءاللہ دیکھو کتنا اچھا یاد ہے حافظ صاحب کو. وہاں کیا ایک سانس میں بغیر کسی اٹک کے، بغیر کسی غلطی کے کیسے حافظ صاحب ماشاءاللہ روانگی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں. اس لیے عمل سے تیری زندگی خالی تھی، اس لیے لوگوں کی واہوائی کے لیے تو نے قرآن پڑھا. کذبت، جھوٹ بولتا ہے تو کہ تو نے ہمارے لیے پڑھا. اگر اللہ کے لیے پڑھا تو کیا اللہ کو ناراض کرے گا یہ حافظ؟ اللہ کے لیے پڑھنے والا تو اللہ کو خوش کرے گا، اور اللہ خالی پڑھنے سے خوش نہیں ہوتا. اللہ تو اس قرآن کو عملی طور پر زندگی میں داخل کرنے سے خوش ہوگا. وَلَكِنَّكَ قَرَأْتَ لِيُقَالَ قَارِئ، تو نے تو اس لیے سیکھا علم، اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں. لہذا لوگوں نے کہہ دیا دنیا میں، واہوائی خوب ہو گئی، خوب شاباشی ملی تجھے. آج تیرا کوئی انعام نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے ہمارے پاس. فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى يُلْقِيَ فِي النَّارِ. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اور چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس حافظ قرآن کو اور قرآن کے پڑھنے والے کو اور اس عالم کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. قرآن بھی پڑھا ہوا ہے. ایک طرف فضیلت کتنی بڑی ہے، لیکن اگر اس کی ناقدری کری تو پھر میرے بزرگوں اور دوستوں بڑی وعیدیں ہیں، بڑی پکڑ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کی ناقدری سے. اس لیے جو ہے اس کو ہم اپنی زندگی کا جزء لازم سمجھ لیں. قرآن کو خالی پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن پر عمل کرنا ہے. جب ہم قرآن پڑھیں، اللہ توفیق دے تو آگے کی پڑھائی بھی پڑھیں، عالم بھی بنیں. کیونکہ پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے معنی کے اوپر غور نہ کیا جائے. ایک آدمی عالم بن رہا ہے تو وہ اس کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اس آیت میں اللہ کا کیا حکم ہے، پچھلے قوموں کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا، کیسے برباد کیا، اللہ کی کیسی مددیں آئیں. یہ سب آدمی کب جانتا ہے؟ جب وہ قرآن کو زبانی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو، اس کے ترجموں کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اگر عمر ہے اور ہمت ہے تو اللہ توفیق دے تو آگے مدرسوں میں داخلہ لیں، عالم بنے، فاضل بنے، اس کی نیت کریں انشاءاللہ. ہاں، اور نہیں تو میرے بزرگوں اور دوستوں بہت سے الحمدللہ حافظ بھی ایسے ہیں جو صرف حافظ ہیں، لیکن ان کی زندگی کو دیکھ کر کے اور ان کے عمل کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ان کی زندگی قرآن سے وابستہ ہے. وہ چاہے عالم نہیں ہے لیکن علماء سے پوچھ کر کے قرآن پر چلتے ہیں. خالی حافظ ہے لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. ہاں، اس لیے اگر ہم نہیں بن سکتے عالم تو قرآن پر عمل تو کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہے. اللہ نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ خالی عالم ہی قرآن کے اوپر عمل کر سکتا ہے. صحابہ میں ہر ایک عالم نہیں تھا لیکن قرآن پر عمل ہر ایک کرتا تھا. قرآن کی ایک آیت اتر رہی ہے اور اترنے کے بعد فوراً عمل شروع ہو رہا ہے. مرد تو مرد، عورتوں کا یہ حال تھا کہ قرآن کی جب ایک آیت جو ہے قرآن کی آیت اتری، پردے کا حکم نازل ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ قرآن کے اس میں اللہ پاک نے پردے کا حکم دیا ہے عورتوں کو. تو ایک عورت راستے میں جا رہی تھی، راستے میں اس کے کان میں آواز آئی کہ اللہ کی طرف سے پردے کا حکم آ چکا ہے اور پردہ کرنا عورت پر فرض ہو چکا ہے. تو اس اللہ کی بندی نے اتنی دیر بھی، یعنی اتنا سب ہی وہ نہیں کرا کہ جو ہے گھر جا کر کے میں پردہ کر لوں گی، بلکہ وہیں راستے کے اندر ایک درخت کی جڑ میں بیٹھ گئی
اور کسی جانے والے سے کہا میرے گھر سے چادر لے کر کے آؤ، اس نے کہا کہ اللہ کی بندی ابھی تو یہ آیت میرے کان میں پڑی ہے، کیوں نہ گھر چلی جائے اور گھر جا کر کے پھر پردے کا اہتمام کر لینا۔ تو کیا جواب تھا میرے بزرگوں اور دوستوں؟ ایک عورت کا یہ جواب تھا کہ کہیں ایسا یہ یقینی بات تھوڑی ہے کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گی، اگر گھر جانے سے پہلے میں مر گئی تو یہ اللہ کا حکم کیسے بچاؤں؟ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اسے فوراً عمل ہوتا تھا، فوراً قرآن کی آیت اتری اور زندگی میں عمل شروع ہو جاتا تھا۔ شراب کی حرمت کی آیت اتری، شراب کی حرمت کی آیت اتری، اور کتنی محبت تھی صحابہ کو شراب سے، جس کے پاس جتنی اچھی اور جتنی اعلیٰ قسم کی شراب ہوتی تھی وہ اتنا ہی زیادہ باعزت ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ نے جب اس کو اس کی حرمت کو نازل فرمایا تو پھر اس محبوب چیز کو صحابہ نے ایسا قربان کیا کہ مدینے کی جو ہے وہ گلیوں کے اندر جو ہے شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی کے اندر جو ہے نالیوں میں پانی بہا کرتا ہے، ایسی محبوب چیزوں کو قربان کر دی، کیونکہ اندر کا بنا ہوا تھا۔ جب اندر کا بنتا ہے نا تو پھر اللہ کا ہر حکم اپنی جان اور اپنی مال سے حتیٰ کہ اپنا سب کچھ قربان کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا اندر کا بنا ہوا نہیں ہے، اندر کا جو بنے گا وہ محنت سے بنے گا، قربانیوں سے بنے گا، مجاہدوں سے بنے گا۔ ہمارا کچھ نہیں لگا اس قرآن کو سیکھنے پر، ہم نے تو اپنی جیب سے مدرسے کی فیس بھی ادا نہیں کری، وہ بھی ہمارے ماں باپ نہیں دیے، تو پھر ہمیں قدر کیسے آئے گی اس قرآن کی؟ ہمیں قدر تو جب آئے گی جب اس قرآن پر ہمارا بھی کچھ لگے گا، اس دین پر ہماری جان لگے گی، ہماری صلاحیتیں لگیں گی، ہماری استعداد لگے گی، ہم کڑوی کسیلی سنیں گے، بندوں کی خوشامدیں کریں گے، لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے ایک جو ہے ان کو قرآن سکھانے کے لیے ان کی کڑوی کسیلی سنیں گے، تو پھر قدر آئے گی اللہ کے اس قرآن کی۔ ہاں، پھر ایمان اندر کا بنے گا، پھر ایک ایک اللہ کے حکم پر اپنی جان کو قربان کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے بڑا فضل فرمایا، اس کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہاں، اس کی ہمیں قدردانی کرنی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر قدردانی کریں گے تو اللہ بڑھائے گا، اللہ اپنی نعمت میں اضافہ فرمائے گا، ترقی عطا فرمائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی اس نعمت کی اگر ہم نے ناقدری کری تو میرے بزرگوں اور دوستوں پھر ہم جیسا محروم کوئی نہیں ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہاں، اللہ کی لاٹھی بڑی مضبوط ہے، اللہ کی لاٹھی بڑی مضبوط ہے۔ اس لیے اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے، اس کی قدر اپنے دل کے اندر اتارنے کے لیے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں ہمیں بھی تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ الحمدللہ، آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ نے قربانی نہیں دی، قربانی دی جبھی تو اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ آپ نے اپنے وقت کو فارغ کرا، مسلسل حاضری کے ساتھ اساتذہ کی خدمت میں آپ روزانہ آئے، آپ نے پڑھا، اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا۔ لیکن اب اس کو باقی رکھنے کے لیے تھوڑی سی اور قربانی دینی ہے، اس دعوت کی محنت کے اندر اپنے آپ کو جوڑنا ہے، مشوروں میں، ملاقاتوں میں، اور اس کے لیے میرے بزرگوں اور دوستوں ہمیں وقت لگانا ہے۔ وقت لگانے کے بعد اہمیت آئے گی، ایمان کے اندر ترقی ہوگی۔ ہاں، جب ہمارے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہم لے کر کے وقت لگائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ جذبہ بنے گا اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا، ایمان اور اعمال کو سیکھنے اور سکھانے کا۔ نمازوں میں بھی جان پیدا ہوگی، ہاں، نمازوں میں بھی جان پیدا ہوگی۔ ہر عمل اللہ سے قریب کرے گا ہمیں، اس کے لیے ہمت کرو، نیت کرو۔ دیکھو اللہ نے یہ موقع دیا ہے ہمیں، بڑا سنہری موقع ہے۔ ہاں،